رسول بخش شہید صاحب، آپ کی نظر میں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے مذاکرات کے تیسرے دور سے پہلے، وہ کیا مذاکرات پر اثر انداز تو نہیں ہو جائے گا؟ گاڑی تو سٹارٹ ہو گئی ہے مذاکرات کی، لیکن یہ دھکا سٹارٹ لگ رہی ہے ابھی تک۔ میرا خیال یہ ہے کہ گاڑی آہستہ آہستہ چل پڑے گی۔ دھکا بھی اس کو لگانا ضروری ہے اور اس کو چلانا بھی ضروری ہے۔ یہ ایک بہت اچھا موقع ہے ہماری سیاسی جماعتوں کے لیے کہ باہمی طور پر مذاکرات کی میز پر بیٹھ کے معاملات کو طے کر دیں۔ ان میں اگر سمجھوتہ ہو جائے اور بات چیت اور مذاکرات کہ جو ابھی مرحلہ ہے اس پر بھی اگر وہ سیاست کرنا شروع کر دیں تو پھر تو آگے ہم نہیں بڑھ سکتے۔ اس پہ سیاست نہ کریں، بلکہ یہ ہے کہ اس موقع کو غنیمت جان کر اور ایک اچھا موقع سمجھ کر ایک سیاسی سمجھوتہ کریں، سیاست دان، سیاسی جماعتیں آپس میں مل کے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ جو تیسرا فریق ہے وہ اس کو تسلیم کر لے گا، اور یہ ایک سیاسی توازن اور سیاسی جماعتوں کے حق میں وہ توازن قائم کرنے کے لیے بھی ضروری ہوگا کہ آپس میں مشاورت سے، آپس میں۔ لیکن پی ٹی آئی کو یہ بات کون سمجھائے گا؟ وہ تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں شامل کریں۔ ہم سمجھا ہی رہے ہیں نا، آپ بھی سمجھا رہی ہیں، ہم بھی سمجھا رہے ہیں۔ ہم آپس میں تو بات نہیں کر رہے، ہم سارے ملک کے لیے بات کر رہے ہیں تاکہ ایک رائے ایسی بنے ملک کے اندر جو ان کے اوپر دباؤ ڈالے کہ آپ اپنے کام کو اور اپنی حیثیت کو جو آپ کی سینٹ میں ہے، آپ کی پارلیمان میں ہے، سیاسی جماعتوں میں ہے، کابینہ میں ہے، اس کو آپ سنجیدگی سے لیں۔ اور اس کا تقاضا یہی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ سیاست بازی نہ کریں۔ مقابلہ یہ نہیں ہونا چاہیے وہ تیسرے فریق کے پاس کون جلدی پہنچتا ہے اور کس کے لیے دروازہ کھلتا ہے، کس کے لیے نہیں کھلتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اگر آپ نے آئین جمہوریت کو آپ نے آگے چلانا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ طاقت کا توازن وہی ہونا چاہیے جو آئین کا تقاضا بھی ہے اور ان کی روح بھی ہے، تو اس کے لیے پہلے اپنا کام تو مکمل کریں۔ اور یہ کام ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک موقع ملا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخی موقع ہے کہ گاڑی چلی ہے، اس کو چلنے دیں۔ اچھا، اس پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ گاڑی آخر چلی کیسے؟ سلمان صاحب نے بھی ذکر کیا، خواجہ آصف صاحب بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ آخر پی ٹی آئی مانی کیسے مذاکرات کے لیے؟ اس پہ آپ روشنی ڈالیں گے تھوڑی؟ دیکھیں، میرے خیال میں مانی اسی لیے ہے، بنیادی بات یہ ہے، میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ اگر سٹیل میٹ ہو جائے تو اس سٹیل میٹ کو توڑنے کے لیے ایک نہ ایک پارٹی کو آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ سٹیل میٹ دونوں طرف سے ہے۔ تحریک انصاف کا وجود ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کی مقبولیت کو کم کیا جا سکتا ہے لیکن ہو نہیں رہی۔ تحریک انصاف کوئی انقلاب نہیں لا سکتی، عوام کو متحرک کر کے حکومت کا تختہ نہیں الٹ سکتی، اور جب تک یہ تختے یہاں پہ لٹتے رہے ہیں اور جمہوری حکومتیں یہاں سے چلتی گئی ہیں، وہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ تیسرے فریق کی مداخلت تھی۔ اگر وہ تیسرا فریق مداخلت نہیں کرتا تحریک انصاف کے حق میں تو یہاں کا حکومت کا تختہ نہیں الٹا جا سکتا، تبدیلی نہیں آ سکتی۔ انہیں معلوم ہے کہ راستے پارلیمان میں بھی ہیں اور راستے وہاں بھی ہیں جہاں پہ جا کے بات چیت کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر وہ بات چیت ہوتی ہو تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ ہم آگے جا رہے ہیں، پیچھے کی طرف نہیں جا رہے۔ وہ آگے کیا جا رہے ہیں کہ بار بار اگر آپ یہ جو آپ نے گھوڑے آپ نے سیاسی پالے ہوئے ہیں کہ کسی وقت کسی کو آپ لے آتے ہیں، کسی وقت کسی کو لے آتے ہیں، تو ان کی افادیت پہلے ہی ختم ہو چکی ہے۔ بار بار جب آپ استعمال کریں گے تو ان کی افادیت مکمل طور پر ختم ہو جائے گی، اور عوام کی نظروں میں ایسا ہو رہا ہے تو تمام سیاست کے اوپر بھی ایک ایسا دھبا لگ جاتا ہے اور اعتماد اتنا ختم ہو جاتا ہے کہ لوگ سیاست پر اعتبار ہی نہیں کرتے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ تاریخی موقع ہے سیاست دانوں کا اپنے اوپر عوام کا اعتماد پیدا کرنے کے لیے کہ کوئی سمجھوتہ کریں۔ لیکن وہ تو خود پہ اعتماد نہیں کر پا رہے رسول بخش شہید صاحب۔ ایسے میں آپ کو لگتا ہے مذاکرات کی کامیابی کے کتنے امکانات آپ کو لگ رہے ہیں؟ دیکھو سیاست کے بارے میں تو، اور خصوصی طور پہ پاکستان کی سیاست کے بارے میں کیا پیشین گوئی ہو سکتی ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ بات چیت کا سلسلہ ٹوٹے نہ، چلتا رہنا چاہیے۔ ایک بات پر اتفاق ہے معاشرے کے اندر کہ جی آپ آہستہ چلیں، چلتے رہیں، رک کے چلنا ہے، چلتے رہیں، کم از کم مذاکرات میں تعطل نہیں ہونا چاہیے کہ کسی چیز کو بہانہ بنا کے آپ کہیں کہ جی ہم مذاکرات سے واک آؤٹ کر رہے ہیں۔
مطالبات آئیں گے، یہ اس قسم کی باتیں کہ ہم آگے نہیں بڑھ رہے، یہ کم از کم جو مذاکراتی ٹیم کے ممبر ہیں ان کی طرف سے تو نہیں آنا چاہیے. یہ ان کی طرف سے جب یہ بات آتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ سنجیدہ نہیں ہے، کہ ذمہ داری تو ان لوگوں کی ہے جو مذاکراتی ٹیموں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ نے معاملات کو آگے بڑھانا ہے. پھر آپ کے قوم کے بعد 3 دور ہوتے ہیں، مختصر قسم کی چائے پیتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی ہم آگے نہیں بڑھ رہے. آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا تعلق اس توازن سے ہے جو ہم قائم کرنا چاہتے ہیں، پارلیمان کے حق میں، سیاسی جماعتوں کے حق میں، سیاست کے حق میں. اس کے لیے ثبوت تو آپ کو دینا ہوگا، اور اس کے لیے اہلیت اور صلاحیت آپ نے پیدا کرنا ہوگی. استعداد آپ کے پاس وہ ہونا چاہیے کہ آپ سیاسی معاملات کو آپ تیسرے فریق پہ نہیں چھوڑتے، عدالتوں پہ نہیں چھوڑتے، عوام کے جلسے جلوسوں پہ نہیں چھوڑتے، بلکہ آپ مذاکرات کی میز پر بیٹھ کے آپ ان معاملات کو طے کرتے. تو ایک موقع ملا ہوا ہے، اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اس میں معیشت، اس میں ٹھیک ہے، یہ سماج، گولڈن چانس ہے، اور آپ جس کہہ رہے ہیں طرح سے دونوں کے دہشت پاس گردی کی سنجیدگی فضا ملک دکھائیں میں اور قائم اس ہو موقع رہی کا ہے. فائدہ اٹھائیں. رسول بخش رئی صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ اب تک تو سب کچھ سموتھ چل رہا تھا، بہت خوشگوار ماحول میں باتیں ہو رہی تھیں، ملاقاتیں ہو رہی تھیں، لیکن اب دوسرے دور کے بعد سے ہی جو مذاکراتی کمیٹی کے رکن ہیں وہ ایسے بیانات دینے لگ گئے ہیں؟ اس کی کیا وجہ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ 31 جنوری تک تو خان صاحب خود چاہتے ہیں کہ معاملات سیٹل ڈاؤن ہو جائیں، لیکن آپ کو ان تمام رویوں اور بیانات سے لگ رہا ہے کہ 31 جنوری تک معاملات کچھ حد تک سیٹل ہوں گے؟ کچھ کہہ نہیں سکتے، ہو بھی سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتے ہیں. لیکن یہ بیانات جس نوعیت کے ہیں، ہم پہلے اسد قیصر صاحب کے بیان کی بات کرتے ہیں، پھر دوسروں کی بات کرتے ہیں، کہ یہ کہنا کہ جہاں فیصلہ سازی ہوتی ہے اور فیصلہ ساز ہیں ان سے بھی بات چیت ہونی چاہیے. یہ اس میں کوئی یہ غیر حقیقت پسندانہ قسم کا مطالبہ نہیں ہے. اچھا، اس لیے کہ اگر کوئی ایسا معاہدہ حکومت کرتی ہے، پہلے تو وہ کرے گی نہیں کہ جہاں پہ تائید اور مقبولیت نہیں ملی انہیں، تو وہ آگے چل نہیں پائے گا. میرا خیال یہ ہے کہ پہلی بات تو سمجھ لینی چاہیے کہ تیسرا فریق چاہتا ہے کہ سیاسی معاملات دو سمت میں ہوں. سیاسی استحکام ہے، اس کے بغیر معیشت آگے نہیں چل سکتی. وہ اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ بات چیت کریں. بات چیت کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی آگے جو مطالبات کی نوعیت ہے وہ کس حد تک وہ مانتے ہیں، کس حد تک نہیں مانتے. تو اگر حکومت چاہتی ہے، یا تو یہ کہ حکومت طے کر دے کہ سارے اختیارات اس کے پاس ہیں، اور اگر آخری دن میں آ کے کہتے ہیں 4 میٹنگ کرنے کے بعد کہ یہ کام تو ہم نہیں کر سکتے، یہ جو آپ نے فہرست دی ہے چیزوں کی جو انہوں نے نہیں دینی، یہ جو آپ بات کریں یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اکثر جو پرائیویٹ محفلیں ہیں ان میں یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. یہ ہر سیاسی جماعت ماضی میں جب حکومت میں تھی تو وہ یہ کہتی رہی ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں تو پھر آپ سے بات چیت نہیں ہو سکتی. اگر آپ نے ہاتھ کھلوانے ہیں اور صحیح طریقے سے بات کرنی ہے، کہ مذاکرات کو آگے بڑھانا ہے، تو پہلے آپ ان سے بات کر لیں. کہ یہ مذاکراتی عمل کے ساتھ ساتھ ہی یہ چیز فطری طور پر چلتی ہے، اور کیا چل رہی ہے یا نہیں اس کے بارے میں حتمی طور پہ تو ہم بات نہیں کر سکتے. لیکن یہ الٹیمیٹلی حتمی طور پر یہ 6 فریقی معاہدہ ہوگا جس میں کہ 2 فریق سامنے ہوں گے، ایک فریق سامنے نہیں ہوگا. اور ہماری دعا بھی ہے اور خواہش بھی ہے کہ، اور کوشش بھی ہونی چاہیے سماجی لحاظ سے، سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی، کہ یہ معاملہ طے ہو جانے چاہیے کہ پاکستان اس قسم کے سیاسی بحران کا جو اتنا طوالت اختیار کر چکا ہے اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہر طرف سے ہمیں اندرونی بیرونی خطرات ہیں، معیشت کو آگے بڑھانا ہے. تو اس لیے کہ جو تیسرا فریق ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی غیر ملکی ہے، وہ بھی پاکستان کی ریاست میں کلیدی حیثیت رکھتے ہیں، اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان بحرانوں کا شکار رہے. تو ان سے بات چیت کرنا کوئی غلط مطالبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر طرف سے ایک اس میں کوئی حرج نہیں ہے. رسول بخش رئی صاحب کوئکلی بتا دیجئے، باور کرایا جا رہا حکومت کو کہ ہماری حمایت آپ کو حاصل ہے، ہم پیچھے ہٹ گئے تو آپ بھی نہیں رہیں گے. کیا واقعی حمایت سے پیچھے ہٹ سکتی ہے پیپلز پارٹی؟ دیکھیں، اگر ہٹنا چاہتے ہیں تو یہ تو 15 دفعہ کہہ چکے ہیں، اور کوئی مہینہ جاتا نہیں ہے جب یہ نہیں کہتے کہ آپ ہماری کوئی وجہ ہفتہ سے اب ہیں. تو اگر آپ کی وجہ سے ہیں تو پھر آپ ہٹ جائیں، حکومت کو ختم کریں، پھر آپ اپنا کوئی متبادل کی اور حکومت لیں. ایسا کر نہیں سکتے. جس طرح سے آپ نے کہا ہے کہ ایک بندوبستی نظام ہے
اور بند بصری نظام میں یہ سیاسی رشتے طے کرائے گئے ہیں، اور جب تک وہ نہیں چاہیں گے کہ یہ رشتے ٹوٹیں، یہ رشتے کبھی ٹوٹیں گے نہیں. لیکن ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی اپنے لیے کوئی گنجائش پیدا کرنا چاہتی ہے، خصوص طور پہ پنجاب میں، جہاں پہ کہ وہ ابھی تک کوئی قدم جما نہیں سکی. ایک دفعہ ان کے اکھڑے ہیں اور ابھی تک اکھڑے ہوئے ہیں. اور سندھ میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ عوامی سطح پر ان کی کوئی اہمیت نہیں رہی، تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ حکومت میں رہتے ہوئے حکومت کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ وہ عوام میں اپنے آپ کو ایسا ظاہر کریں کہ وہ بالکل ایک متبادل ہیں اور ایک مخالف سیاسی جماعتیں، اس کے مسلم لیگ نون کے اور دیگر جماعتوں کے. تو آپ کہہ رہے ہیں حکومت میں رہتے ہوئے حکومت سے الگ ایک پہچان بنانے کی وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ اس میں کامیاب ہوتے ابھی تک دکھائی نہیں دے